بل أحياء ولكن لا تشعرون آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين المتين المعين المبين المهين الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ماشاءاللہ. منبر نور پر جلوہ فرما بوقار معزز و موقر علماء اہل سنت، میرے دینی ایمانی نوجوان ساتھیوں، بزرگوں، نونہال بچوں، اسلامی رشتے کی ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. ایسا لگ رہا ہے بہت دن سے تھکے تھکائے ہیں آپ حضرات. تھکان نے آپ کو چور چور کر دیا. سمجھ رہے ہیں؟ تھوڑا مائک کی آواز تیز کیجئے. جس لحاظ سے اسے بولنا چاہیے اس لحاظ سے نہیں بول رہا. چونکہ وہ ڈھولکیا والے بہت اچھی بولوا لیتے ہیں. مولوی مولانا بیوقوف آدمی. سمجھ رہے ہیں؟ ان کو ہر جگہ دبایا جاتا ہے. اگر بس میں پہنچ جائیں، کوئی اگر مضبوط آدمی ہے اچھا تھوڑا جگہ دے دیجئے. اب مولوی آدمی داڑھی رکھ کے سوچ رہا ہے یار بڑا پریشان بندہ کھڑا ہے، تھوڑی دے دی تو اسے چپکا دیتے لے جائے. سمجھ رہے ہیں؟ تو دیکھیے آج اس جلسے کی قیادت حضرت علامہ مولانا محمد عتیق صاحب فرما رہے ہیں، نظامت حضرت مولانا مقدر صاحب فرما رہے ہیں، اور سرپرستی حضرت مولوی صاحب وسیم صاحب کی ہے. دیگر علماء حفاظ تشریف فرما. میں آدھا گھنٹہ آپ سے خطاب کروں گا، اس لیے کہ باہر سے ہمارے مہمان جو تشریف لائے ہیں وہ کھانا کھا رہے ہیں. کھانا کھا کر وہ فوراً اسٹیج پہ آ رہے ہیں. لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ آپ لوگ چک بندی جو بنائے بیٹھے ہو یہ اچھا نہیں ہے. جانتے ہو کہاں سے مہمان آئے ہیں؟ ارے وہاں سے مہمان آئے ہیں کہ عرس رضوی پہ چلے جاؤ تو کوئی بھوکا واپس نہیں آتا. سمجھ رہے ہیں؟ ہم اور آپ تو صرف یہاں بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، لیکن اعلیٰ حضرت کے نگر کے لوگ سبحان اللہ جتنے زائرین جاتے ہیں وہ اپنی پلکوں کو بچھا کر استقبال کیا کرتے ہیں. سبحان اللہ. سمجھ رہے ہیں؟ تو آپ تھوڑا سا یہ تھوڑا ماحول بنائیے. وہاں سے آ کر ادھر بیٹھیے، تھوڑا سا جلسے کا صحیح کر لیجئے. ہاں بار بار ادھر ان کو بھائی اتنا بڑا واسطہ دیا گیا کہ غازی سرکار سے محبت ہے تو کرسی سے محبت کرنے والے غازی سرکار سے محبت ہی نہیں کر رہے. ایسا لگ رہا ہے ہمیں واسطہ سے نہیں مطلب ہے، ہم واسطہ نہیں دیں گے کسی کا کہ اللہ کے واسطے چلے آئیے. ہم کیوں اللہ کے واسطے لوگوں کو بلائیں؟ بیٹھ جاؤ اور یہ والی جگہ بھر لو، ماحول بنا لو. میرے بھائی اتنی دور سے مہمان بلایا یار، اپنی خود کی گاڑی ڈرائیو کر کے 350 کلومیٹر وہ تشریف لائے ہیں، اکیلے آئے ہیں، خود گاڑی ڈرائیو کر کے آئے ہیں. وہ آپ کی محبت اور حضرت میر نصر اللہ شاہ غازی رحمت اللہ تعالی علیہ کی محبت. جزاک اللہ. ماشاءاللہ. حضرات زمین ہند پر تیرا بڑا فیضان ہے غازی، زمین ہند پر تیرا بڑا احسان ہے غازی، یہاں کے ذرے ذرے پر تیرا فیضان ہے غازی، یہاں کے ذرے ذرے پر تیرا فیضان ہے غازی. اور غازی ہند وہ دربار کے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا. حضرات محترم میں ان نوجوانوں سے گزارش کروں گا خدا کے واسطے جلسہ آپ نے سجایا ہے اس کو خراب نہ کریں. میں آپ سے کہہ رہا ہوں جلسہ آپ نے سجایا ہے، بڑی محنت تم نے کری ہے. ایک جلسہ سجانے میں جانتے ہو مہینوں لگ جاتے ہیں، اور 1 مہینہ سے تم نے محنت کری ہے، لہذا محنت کو ضائع نہ کریں. اور دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کے یا رسول اللہ، سبحان اللہ، اور زور سے کہو یا رسول اللہ.
لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ سبحان اللہ۔ میں منقبت کا 2-3 شعر پڑھنا چاہتا ہوں، سنو گے؟ کتنے لوگ سنو گے؟ ذرا ہاتھ اٹھاؤ۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ ابھی میں نے شروع بھی نہیں کیا، غازی سرکار کا صدقہ ادھر سے آ رہا ہے۔ میں کمی کیا ہے؟ یہ پاو ادھر سے رہے، ٹرانسفر ادھر کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ہاں، مچل کے بولیے سبحان اللہ، اور بلند آواز سے کہیے سبحان اللہ۔ غازی ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا۔ حضرات محترم، اب میں آپ تمامی حضرات سے گزارش کروں کہ آپ بخوبی اچھے انداز میں بیٹھیے۔ یہ پردے کے پیچھے یہ کچھ لڑکے بہت خراب ہیں، ان کو سمجھاؤ کوئی جا کر کے یار۔ غلط بات ہے میرے بھائی، آپ بہت اچھے لوگ ہیں۔ نہیں، یہ تو بیٹھے ہیں، ان کو بیٹھنے دیجئے، بزرگ آدمی۔ وہاں کی بات دیکھیں کیا کر رہے ہیں۔ کہ نبی کے چہیتے علی کے سلونے، نبی کے چہیتے علی کے سلونے، حسین و حسن کے جگر میرے غازی، حسین و حسن کے جگر میرے غازی، ہے نخل گلستان خاتون جنات، ہے نخل گلستان خاتون جنات، حرم محترم کے کنور میرے غازی، حرم محترم کے کنور میرے غازی۔ اور شیخ راجہ فرمائے وَسَتْرِ مُعَلَّا کے آغوش رحمت، ہے سالار ساہو کے دل کی مسرات، ہے عیسیٰ نفس جل ابن مریم، ہے عیسیٰ نفس جل ابن مریم، طبیبوں کے ہے مقتدر میرے غازی، طبیبوں کے ہے مقتدر میرے غازی۔ بدل کے بولیے سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ، بہت خوب، بہت خوب۔ طبیبوں کے ہے مقتدر میرے غازی۔ دے رہا ہے قسم خدا کی، اب آپ ذرا غور کیجئے گا، جب جب دین پر باری آئی ہے، جب جب مذہب پر باری آئی ہے، جب جب کوئی آنچ آنے لگا ہے، تو سبحان اللہ، جہاں زمانے کے لوگوں نے دین کی مدد کی ہے، دیگر صحابہ نے دین کی مدد کی ہے، وہی اولاد علی کا نام نمایاں نظر آتا ہے۔ اولاد علی وقت وقت پر جب جب ضرورت پڑی ہے تو اولاد علی نے اپنے خون کی قربانی دے کر اور مذہب اسلام کی حفاظت فرمائی۔ ماشاءاللہ، بہت۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، علماء اہل سنت، عرس مقدس، عرس مقدس، نعرہ تکبیر۔ ماشاءاللہ، بہت۔ بس سن لو، یہ کس خاندان سے ہیں؟ حضرت مولائے کائنات شیر خدا، بولو بولو، مولائے کائنات شیر خدا محمد بن حنفیہ کی اولاد پاک سے سب لوگ ہیں، مجل کے بولو۔ اور محمد بن حنفیہ حضرت مولائے کائنات شیر خدا کی دوسری بیویوں سے ہیں، دوسری بیوی سے ہیں۔ اب آپ کو ایک نقشہ میں بتانا چاہتا ہوں، شاید میری گفتگو سن بھی چکے ہوگے، لیکن میں دوبارہ اسے سنانا چاہتا ہوں۔ آج یاد رکھو، کربلا کے ریگستان میں، کربلا کی چلچلاتی ہوئی دھوم میں، ایسے مصائب و آلام میں، ایسی مصیبت کی گھڑی میں جہاں مولا حسین ہے، 3 دن ہو گئے، پانی بند ہے، کھانا بند ہے، ایسے ماحول میں قسم
قسم خدا کی میدان کربلا میں حضرت مولا حسین ابن علی نے، امام علی مقام نے، حضرت فاطمہ زہرا کے لگتے جگر نے، مصطفیٰ جان رحمت کے نور نظر نے کربلا کی دھرتی پر یزیدیوں کے خلاف علم بغاوت بلند کیا تھا اور اعلان کیا تھا، یزیدیوں تم نے کیا سمجھا ہے اب میرے نانا نہیں ہے تو قرآن کو مٹاؤ گے، میرا نانا نہیں ہے تو کیا شریعت سے کھلواڑ کرو گے؟ اے یزیدیوں سن لو، حسین ابن علی ابھی باقی ہے، قسم خدا کی حسین جان تو دے سکتا ہے لیکن نبی کے دیے ہوئے ایمان کو نہیں دے سکتا، حسین جان تو دے سکتا ہے لیکن قرآن کا ایک حرف مٹنے نہیں۔ بہت خوب ماشاءاللہ، کیا کہنے۔ اب سنو میری بات کو، میں کہنا کیا چاہتا ہوں۔ حضرت مولا کائنات شیر خدا کے دوسری بیویوں سے بہت سارے ہیں، حضرت عباس ہیں، سبحان اللہ، بے شک حضرت عباس بھی انہی کی دوسری بیوی سے ہیں، اور حضرت محمد بن حنفیہ بھی دوسری بیوی سے ہے، یعنی حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد مولا کائنات شیر خدا نے دوسری بیویوں سے شادی کی تو کسی بیوی سے حضرت عباس ہے، کسی سے حضرت حضرت محمد بن حنفیہ ہے۔ اب توجہ سے سنیے گا، کربلا کا میدان ہے، اللہ اکبر کبیرہ، ایک چھوٹی سی فوج ہے، 72 نفوس قدسیہ ہیں، اور سنو جب مذہب اسلام کا جھنڈا حضرت عباس علمبردار کو حضرت آقا حسین نے تھمایا تھا۔ اب ذرا توجہ سے سنیے گا، آج اگر کوئی سوتیلا بھائی ہوتا ہے تو آدمی اس کے قتل پہ آمادہ ہو جاتا ہے، اسے جائیداد میں حصہ نہیں دینا چاہتا ہے۔ اگر کوئی سوتیلا بھائی ہوتا ہے ایک مکان میں رہنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے، اگر کوئی سوتیلا بھائی ہوتا ہے لوگ اس سے دشمنی کرتے ہیں، لیکن ہم نے تاریخ کے باپ کو پلٹ کر کے دیکھا تو یقیناً پتا چلا کربلا کے میدان میں وارث سوتیلے عباس تم نے ایسا حق ادا کیا کہ زمانے کے لوگوں کو یہ پیغام دے دیا، بھائی بھائی ہوتا ہے، چاہے وہ سگا ہے تب بھی بھائی ہے، سوتیلا ہے تب بھی بھائی ہے۔ سبحان اللہ، بہت خوب ماشاءاللہ، کیا کہنا۔ اور ایک سوتیلے بھائی نے واہ سبحان واہ واہ، اللہ بہت خوب، بھائی پر اپنی جان نچھاور کر دیا، اپنے بازو کٹوا دیے، بولو سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ۔ لہٰذا یہ پیغام لے کر کے جاؤ، بھائیوں تم اپنے بھائیوں سے دشمنی نہ کرو، ایک بھائی دوسرے بھائی سے دشمنی پر آمادہ نہ ہو، اس کی جان لینے پر آمادہ نہ ہو، اس سے اختلاف نہ کرے، اس سے دشمنی نہ کرے، اس لیے کہ میدان کربلا میں مولا حسین اور مولا عباس نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ جہاں حضرت فاطمہ کے شہزادوں نے مذہب کی بقا کے لیے گردن کٹائی ہے، وہی حضرت عباس نے بھی اپنے بازو کٹا کر کے اور زمانے کو پیغام دیا کہ علی کی اولاد جہاں کہیں بھی رہے گی، جب بھی دین پر آ جائے گا علی کی اولاد سر کٹا کر کے اور دین کو زندہ رکھے گی، دین کو باقی رکھے گی۔ بے شک بے شک، حق ہے ماشاءاللہ۔ لہذا آپ سمجھے اس بات کو۔ اب آؤ محمد بن حنفیہ کی اولاد، سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جہاں میدان میں دیکھو یہی لوگ نظر آتے ہیں، جہاں میدان میں دیکھو یہی لوگ نظر آتے ہیں۔ اب ذرا ایک واقعہ سن لو، تقریر ختم کر دوں گا، اس لیے کہ آج میرا موڈ بہت دیر تک تقریر کرنے کا نہیں ہے۔ آج دن میں حضرت رجب سالار ہٹھیلا کا عرس مقدس تھا، بولو سبحان اللہ۔ بے شک، آج سبحان 11 اللہ، رجب تھا اور آج عرس رجب سالار ہٹھیلا کا عرس مقدس تھا۔ الحمدللہ وہاں بھی خطاب کرنے کا موقع ملا اور وہاں بھی میں نے 35-40 پونے گھنٹہ تک تقریر لگ بھگ کیا۔ بہرے کیف میں ادھر نہیں جانا چاہتا، آخر یہ محمد بن حنفیہ کی اولادوں نے یہ کارنامہ انجام دیا ہے، یہ نمایاں کارنامے انجام دیے ہیں مذہب کی بقا اور تحفظ کے لیے۔ اے دھکولی شریف کے غجور مسلمانوں،
آپ دور دور سے آج عرس مقدس میں تشریف لائے ہیں، یقیناً یہ یاد رکھو کہ تمہارا آنا ہر قدم پہ اللہ تمہیں نیکی عطا فرمائے گا۔ کیوں؟ یاد رکھو ایک واقعہ سن لو، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے کی بات نہیں ہے، بنی اسرائیل کے زمانے کی بات ہے۔ ایک شخص بہت بڑا گنہگار تھا، سیاہ کار تھا، 99 لوگوں کا قاتل تھا۔ آپ سے پوچھا جائے بھائی صاحب یہ بتاؤ 99 لوگوں کا قاتل ہے اور وہ بخشا جائے گا؟ تو آپ تڑپ کے کہیں گے نادان، ارے اتنے آدمیوں کا قاتل ہے، بھلا اسے اللہ کیسے معاف کرے گا؟ اسے اللہ نہیں معاف کرے گا۔ ایسے ہی ایک صاحب سے اس نے مسئلہ پوچھا، بھائی صاحب یہ بتائیے کیا مجھے اللہ معاف کرے گا؟ وہ کہتے ہیں کہ کیا مطلب ہے، کتنا گناہ ہے تمہارا؟ تو وہ کہتے ہیں میں نے 99 لوگوں کا قتل کیا ہے۔ وہ کہتا ہے نہیں اتنے لوگوں کا قاتل بھلا کیسے بخشا جائے گا؟ اسے آیا جلال، اس نے نکالی تلوار اور کہا جب میری بخشش ہی نہیں ہوگی تو بھلا کیوں نہ میں 100 کی گنتی کو پورا کر لوں۔ اس نے ماری، گردن اڑ گئی، تن سے جدا کر دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اب 100 کی گنتی پوری ہو گئی۔ کچھ دن گزرنے کے بعد پھر دل میں توبہ کی چاہت پیدا ہوئی۔ اب سنو، ایک عالم دین کے پاس جاتا ہے، عالم دین سے مسئلہ پوچھا کرو، فیس بک یا لوگوں سے مسئلہ مت پوچھا کرو، یوٹیوب والوں سے مسئلہ مت پوچھا کرو، انسٹاگرام ٹیلی گرام والوں سے مسئلے مت پوچھا کرو، اس لیے کہ مسئلہ کسی عالم سے پوچھو گے تو تمہیں صحیح مسئلہ بتائے گا، ورنہ من گڑت مسئلے بتا کر لوگ ایمان عقیدے کو چھینتے ہیں۔ آؤ دیکھو حضرات گرامی، وہ اللہ کا بندہ ایک ولی کے دربار میں جاتا ہے اور جانے کے بعد میں کہتا ہے یہ بتائیے، عالم کے دربار میں گیا اور کہتا یہ بتاؤ ہماری دعا قبول ہو جائے گی؟ تو عالم نے کہا کیا ہوا؟ کہا میں 100 آدمیوں کا قاتل ہوں، کیا میری دعا قبول ہو جائے گی؟ میری توبہ قبول ہو جائے گی؟ میرے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ تو اس نے کہا کیوں نہیں، ارے اللہ بخشنے پر آ جائے تو گناہ اگر سمندروں کے جھاگ کے برابر بھی ہو، اللہ بخشنے پر آ جائے تو سب کو معاف فرما دے۔ ماشاءاللہ، بہت خوب، لاجواب، کیا کہنا، ماشاءاللہ۔ اچھا تو عالم صاحب نے کہا دیکھو دعا تو ویسے قبول ہو جائے گی، واہ واہ، لیکن کسی نیک اللہ کے نیک بندے کے دربار میں چلے جاؤ گے تو جلدی دعا قبول ہو جائے گی۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ ارے بولو مچل کے، ہم یہاں ہی تو کروانے آتے ہیں، دعا تو گھر پہ بھی مانگی جا سکتی ہے، یہ وہاں بھی سن لیں گے۔ ہم آتے یہاں کیوں ہیں؟ اسی لیے آتے ہیں جلدی قبول ہو جائے، جلدی مل جائے۔ تو اللہ کا نیک بندہ کہتا ہے جاؤ اللہ کے نیک بندے کے دربار میں چلے جاؤ، قسم خدا کی مسلمانوں توجہ سے سنیے گا۔ اب وہ چلا واقعہ آپ نے بارہا سنا ہوگا، مجھے زیادہ اس پر غور کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس آپ کو جلدی جلدی سنانا۔ وہ بندہ آگے بڑھا اور ابھی بیچ راستے میں پہنچا تھا کہ اس کا انتقال ہو گیا، دنیا سے چلا گیا، راستے میں ہی اس کا انتقال ہو گیا۔ اب دوڑے دوڑے جہنم کے فرشتے آئے اور ادھر سے جنت کے فرشتے آئے۔ اب جہنم کا فرشتہ کہتا ہے اسے میں لے کر کے جاؤں گا، تو جہنت کے فرشتے کہتے نہیں اسے میں لے کر کے جاؤں گا، پھر جہنم کے فرشتے کہتے نہیں اسے میں لے کر کے جاؤں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، دونوں میں آپس میں بحث ہو گئی۔ تو جہنمیوں نے پوچھا اگر اس کو لے جاؤ گے تو تمہارے لے جانے کا ثبوت کیا ہے؟ آخر اس کی اچھائی کیا ہے؟ اس کی بھلائی کیا ہے؟ اس کی نیکیاں کیا ہے تو تم اسے جنت میں لے کر کے جاؤ گے؟ تو جنتی لوگوں نے کہا ہم اسے اس لیے لے کر کے جائیں گے اس لیے کہ اس کے گناہ ضرور تھے لیکن اس نے توبہ کے لیے قدم اٹھایا تھا، اللہ والے کے دربار میں جا رہا تھا، لہذا یہ جنتی ہو چکا ہے، ہم اسے جنت میں لے کر کے جائیں گے۔ اب ان سے پوچھا یہ بتاؤ، جہنمیوں سے پوچھا اے جہنمی فرشتے بتاؤ تم کو لے کر کے جاؤ گے؟ تو جہنمی فرشتے کہتے ہیں اس لیے کہ اس نے 100 لوگوں کا قتل کیا ہے۔ اب سنو معاملہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچے گا، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پہنچا، رب تبارک تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے زمین کو ناپ لو، اگر جس کی طرف زمین کم ہوگی اور وہ اس کو لے کر کے جائے گا، اگر اس کے گھر کی طرف کی زمین کم ہوگی تو اسے جہنمی فرشتے لے جائیں گے، اور اگر اللہ والے کی طرف زمین کم ہوگی یعنی وہ اللہ والے کے قریب ہوگا تو اسے جنتی لوگ ہو جائیں گے۔ مسلمانوں اپنے ایمان عقیدے کو بچا کر ایسوں کی درگاہ سے لگے رہو۔ جب زمین کو ناپا گیا اللہ نے حکم کر دیا زمین اللہ والے کے دربار سے سمٹ کے قریب ہو جا، اللہ اکبر، وہ زمین سمٹ کے قریب ہو گئی تو اللہ نے اس بندے
والے کے گناہ کو بھی معاف کر دیا اور جنت کے فرشتے اسے جنت میں لے کے چلے گئے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. ماشاءاللہ. لہذا عرص میر نصر اللہ شاہ غازی میں آنے والوں، ہم یہی نیت لے کر کے آتے ہیں میری دعا یہاں جلدی قبول ہو جائے گی. اور یاد رکھو یہ وہ دربار ہے کہ دنیا کے کسی اور کے بارے میں وہ انتقال کر جائے تو اس کی زندگی کی گواہی کوئی نہیں دیتا، لیکن جو اللہ کے راستے میں شہید ہو جاتے ہیں زمانے کے لوگ لاکھ انہیں مردہ کہے لیکن قرآن انہیں زندہ کہہ رہا ہے، قرآن انہیں زندہ مان رہا ہے، اللہ انہیں زندہ مان رہا ہے، اللہ انہیں زندہ کہہ رہا ہے. تو قسم خدا کی پتہ چلا یہ زندہ بھی ہیں اور ہماری مدد بھی کرتے نظر آتے ہیں. سبحان اللہ. لہذا میرے عزیز ساتھیوں، بس میں اپنی گفتگو کو اینڈ کرتا ہوں، میرا وقت مکمل ہو چلا اور چلتے چلتے میں دو باتیں آپ سے کہہ کے جا رہا ہوں. کل عرص مقدس ہے جی جی ماشاءاللہ، جو تقریباً 8:30 یا 9 بجے سے شروع ہو جائے گا. علماء حضرات جتنے ہیں وہ اپنے وقت مقررہ پر تشریف لائیں، اور عوام اہل سنت آپ جلدی جلدی نہا دھو کر کے یا پاک صاف ہیں تو آپ عرس میں ضرور آئیں، اس لیے کہ عرس میں ایک تقریب ہے قل کی جو تقریب ہوتی ہے بڑی بابرکت تقریب ہوتی ہے. یعنی جب اللہ والے کا قل ہوتا ہے، جب اللہ والے کے یعنی انتقال کے وقت اس کا عرس مقدس منایا جاتا ہے تو صاحب آستانہ صاحب عرس کا خاص فیضان بڑھتا ہے، اور جو عرس میں آتا ہے اسے فیضان ملتا چلا جاتا ہے. سبحان اللہ. مثال کے طور پر آپ کے گھر کوئی فقیر آئے صبح مانگنے کے لیے، سنو غور سے سننا، 2 منٹ کی بات ہے. کوئی فقیر آئے مانگنے کے لیے تو آپ عام دنوں میں ٹال دیتے ہیں، جانا اس وقت میرے پاس نہیں ہے، اس وقت یہ نہیں ہے، جاؤ بھائی جاؤ، دوسرا کر دے. لیکن اگر آپ کے گھر کوئی شادی ہو، بولو، کسی کے یہاں لڑکے کی ولادت ہوئی ہو، خوشیوں کا ہنگامہ ہو، خوشی ہو چاروں طرف، اب اگر کوئی آ جائے تو 10 روپیہ نہیں مانگ رہا، کہہ رہا 1000 دو. بولو بولو بولو، 1000 دو. تو آپ اپنی خوشی میں اتنا مگن ہوتے ہیں کہ ایک نہیں دیکھتے بلکہ 10 کو بانٹتے نظر آتے ہیں. ہم نے پوچھا کیوں؟ کہا آج خوشی کا ماحول ہے. یہی تو ان عرس والوں کا ہے، جب ان کا عرس ہوتا ہے چاروں طرف خوشی ہوتی ہے اور یہ اپنے در سے لوگوں کو فیضان تقسیم کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. لہذا جو مانگنے کا طریقہ ہے اس طرح مانگو. در کریم سے بندے کو کیا نہیں ملتا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب قدیر ہمیں اور آپ کو سب کو اہدنا الصراط المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے عرس مقدس میں آئے ہوئے تمام زائرینوں کو اللہ تعالیٰ بے پناہ برکتیں عطا فرمائے، سب کی بلاؤں مصیبتوں کو دور فرمائے، اور یہاں کے خدامین کو اللہ تعالیٰ دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے. اور جتنے لوگ بھی راہ راست سے بھٹکے ہوئے ہیں اللہ سب کو ہدایت عطا فرمائے. اور کل کے بعد یہ تہیا کر لینا، آئندہ کچھ نہیں ہونا چاہیے. اپنا وقار مجروح مت کرو اپنے ہاتھوں سے، اپنی خانقاہ اور اپنی وقار اپنی عزت کو مجروح مت کرو، بلکہ ان کی بارگاہ کا تقدس برقرار رکھنا ضروری ہے. لہٰذا میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ اگر نادانی کی ہے تو ان کی بارگاہ میں جاؤ اور عرض کرو میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو. کہ رستے میں ہیں جا بجا تھانے والے، مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد، مسلمانان اہل سنت پائندہ باد، آستان عالیہ درخشندہ باد، وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.